ہماری رگ و ریشے میں اللہ اللہ بس جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے کل بتایا کہ نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ 24 گھنٹے تم نماز پڑھتے رہو، 24 گھنٹے تم روزے رکھو، نہیں، کوئی عمل یہ نہیں، لیکن ذکر کے بارے میں کہا خوب ذکر کرو، ذکرن کثیرا، خوب ذکر کرو، خوب ذکر۔ اور ذکر کا دیکھو، نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے شرط لگا دی، پہلے غسل جنابت اگر ہے تو غسل کریں، پھر وضو بھی کر کے آئے، ہوتا ہے نا نماز کے لیے، پہلے وضو کرو، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی کرو، وضو کرو، پھر مسجد میں آؤ نماز کے لیے۔ لیکن ذکر دیکھو، قیدی ہٹا دی، آپ پاک بھی نہیں ہیں، آپ پاک بھی نہیں ہیں، غسل جنابت بھی آپ کے اوپر ہے، وضو بھی نہیں ہے آپ کا، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سنو، ایک آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور وہ کہتا ہے، ابھی دیکھو وہ نجاست میں ہے، ناپاکی میں ہے، انما المشرکون نجس، قرآن پاک میں کہ مشرک تو ناپاک ہوتا ہے، نجس۔ اور پھر آگے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام، کہ وہ تو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آگے بڑھتے۔ لیکن اگر وہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی دل اس کا گندا، دل میں کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، اسی کفر اور شرک میں اسے وضو کا کوئی پتہ نہیں، غسل کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا یہ کلمہ پڑھنا معتبر ہے، اس کا یہ کلمہ پڑھنا معتبر سمجھا جائے گا۔ اور اس یہاں تک لکھا، کتابوں میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کافر ہے، ادھر مسلمان ہے، اور وہ بالکل عین وقت میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ایک واقعہ تو لکھا، ایک صحابی نے ان کو اس کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی تلوار چلا دی، سامنے تھا کہ میدان کارزان، تو آپ علیہ السلام نے کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا، یا رسول اللہ، جب وہ میرے سامنے تھا تو وہ ڈر کے کلمہ پڑھنے لگا، کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھتا ہے تاکہ جان بچ جائے، یا رسول اللہ میں کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے پڑھ رہا تھا تاکہ میری تلوار سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا اشققت قلبک، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے تلوار کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس کا وہ کلمہ پڑھنا معتبر سمجھا جائے گا، ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات، لیکن لا الہ الا اللہ کا جو مقام ہے وہ ان کا نہیں ہے، ان کے درجات الگ ہیں، ان کے الگ ہیں۔ ایک تو حدیث میں بخاری شریف کی آخری روایت، کلمتان خفیفتان، کہ دو کلمے بڑے ہلکے ہیں، لیکن حبیبتان الی الرحمن، فرمایا رحمان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، رحمان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہہ دیا کرے، اور بتا دو کتنا ثواب، بخاری شریف میں۔ اور محدثین نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے، کروڑ اربوں خربوں معلوم کتنی دوری ہے، ایک مرتبہ آدمی صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، سچے دل کے ساتھ کہتا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ کہتا ہے، تو زمین سے آسمان تک جتنی بیچ کی خلا ہے، اللہ رب العالمین نیکیوں کے اعتبار سے اس کو پر فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ، ایمان شرط ہے، ہر عمل کے لیے ایمان شرط ہے،
نماز ہو، روزہ ہو، زکات، حج، صدقہ، خیرات، ذکر، تسبیح، ہر ایک عمل کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان شرط ہے. اور بزرگان دین نے تو کیا اچھی مثال دی. کہتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ 100 بنا دیا ہم نے، 1 اور 2 0 رکھ کے 100 ہو جاتے ہیں 100. لیکن اس 1 کو ہٹا دو، یہ 0 0 0 رکھ دو تو ان 0 کی کوئی ویلو نہیں ہے. اس لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، زکات دیتے رہو، ذکر کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، ہر عمل کرتے رہو، یہ 1 ہٹا دو اور یہ 1 کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر یہ ہٹ گیا تو ان 0 کی، نمازوں کی، روزوں کی، زکات، حج کی کوئی ویلو نہیں. جہاں یہ کلمہ طیبہ لگ گیا پھر آپ جتنی 0 لگاتے جائیں گے آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ہمارے سامنے کلمہ طیبہ یا دوسرے اذکار جو میں نے بتایا یہ یاد کرنے کے گھروں میں بتا دے، پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی بالکل اخیر میں روایت لائے ہیں کہ 2 کلمے بڑے آسان ہیں اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں جب ترازو میں تولے جائیں گے سب سے بھاری نکلیں گے. ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہوگے میزان کے اعتبار سے جب تولے جائیں گے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے ہم نے ذکر بھی خوب کثرت سے کر لے، تسبیحات بھی. اور یہ رمضان کا مہینہ ایک کے بدلے نہ معلوم کتنی نیکیاں، یہ تو ایک حساب بتاتے ہیں کہ اتنی اتنی اتنی، لیکن اللہ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اتنا بڑھائیں گے جتنا اللہ چاہیں گے. اور اللہ کی شان، عظمت، مقام میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے بڑے ہیں. ہم دنیا کے اندر کتنے صاحب ثروت، مالدار اور بڑے بڑے مالدار ہم دیکھتے ہیں جو اپنے خزانوں سے خوب لٹاتے ہیں، خوب لٹاتے ہیں. انہیں لوگ سخی بھی کہنے لگتے ہیں کہ بہت بڑے سخی ہیں، لیکن اللہ سخیوں کے بھی سخی ہے، مالداروں کے بھی مالدار ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے، اس نے ساری دنیا کو، سارے جہان کو بنایا ہے اور ان کی روزی روٹی کا، سب چیزوں کا انتظام کیا ہے. وہ رب، وہ خالق اور مالک کتنا دیں گے اپنی عظمت، اپنے مقام، اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے مانگا اپنے گمان سے، ہمارے ذہنوں نے جو کہا مولا وہ تو ہم نے وہ مانگ لیا ہے مولا، لیکن تو وہ عطا کر جو تیری شان ہے، جو تیری شان ہے وہ عطا کر. میں تو اپنے گمان میں سوچتا ہوں مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لیکن تو جانتا ہے میرے احوال کو، تو جانتا ہے میری زندگی کو، تو نے آنکھ کیوں بنائی ہے، زبان کیوں بنائی، تو خوب جانتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں اس آنکھ کے بارے میں، اس زبان کے بارے میں کبھی غور کیا کر، غور کیا کر. آنکھ کتنی نرم ہے، چھوٹی سی آنکھ ہے. ہاتھ کتنا طاقتور ہے کہ نہیں، لیکن ہاتھ میں ہے دیکھنے کی طاقت. دیکھ سکتا ہے ہاتھ؟ نہیں دیکھ سکتا. 1000 درجے کوشش کر لے لیکن ہاتھ نہیں دیکھ سکتا اگر آنکھ نہ ہو. یہ زبان دیکھ لو، بالکل چھوٹی سی نرم زبان، اور ہاتھ اور پیر کتنے طاقتور ہے، لیکن کہو کہ پیر بول نہیں بول سکتا. اللہ کہتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں بھی کبھی غور کیا کر کہ ہاتھ کتنا پاورفل ہے، ہاتھ کتنا پاورفل ہے، بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. زبان ایک چھوٹی سی زبان ہے، لیکن اس سے پیروں میں یا ہاتھوں میں یا کسی دوسرے اعضاء سے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. حالانکہ طاقت کے اعتبار سے یہ جانا ہے نہیں ہے، طاقت میں بڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں غور کیا کر. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان میں تو غور وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اللہ کی ایک ایک کائنات میں، ایک ایک چیز میں آپ غور کریں. جانوروں میں غور کریں. وہ چارہ جنگل سے جو لے کے آپ آئے ہیں، ہری گھاس لے کے آ رہے ہیں، یا سوکھا گھاس یا کھل یا چوکر یا معلوم کیا کہ ہم کھلاتے ہیں بھینسوں کو، لیکن دیکھو اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین اسی پیٹ میں ایسی مشین فٹ کر دی اللہ نے
ایسی مشین فٹ کر دی کہ گوبر الگ، خون الگ، اور پھر صاف اور شفاف دودھ الگ کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے پاس جو چوپائے ہیں ان میں بھی تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کون سی سائنس یا کون سا عقل مند بندہ لگا ہوا ہے کہ جس نے دودھ کو الگ کیا، خون کو الگ کیا، گوبر کو الگ کیا، پیشاب کو الگ کیا۔ حالانکہ غور کرنے کی بات ہے، اسی منہ سے اس نے کھل اور چوکر کھایا، اسی منہ سے اس نے ہری گھاس کھائی، اسی منہ سے اس نے پانی پیا، پانی بھی مکس، گھاس بھی مکس، ہر چیز مکس ہو کے گئی ہے، لیکن وہاں جا کے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ کو الگ کر دیا، خون کو الگ کر دیا، گوبر کو، پیشاب کو، ہر چیز کو الگ کر کے بتا دیا کہ اس میں بھی غور کر کہ اس کو ہم کرنے والے ہیں، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ عبرت ہے۔ دنیا میں کتنی آیات ہیں، آپ دنیا کو دیکھیں، آسمان کو دیکھتے ہیں کتنا روشن، دن بہت روشن، رات اندھیری۔ آپ دیکھیں یہاں تو گرمی کا موسم رہتا ہے عام سا، آپ ہمارے یہاں جائیں سردی میں دن اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ایسے سورج نکلتا ہے تھوڑے دیر 5-8 گھنٹے میں، پھر غروب۔ دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنا، یہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ عقل سے غور کرے کہ کون کر رہا ہے، کوئی تو ہے، کوئی ذات تو ہے، کہ بادلوں کو کون لے کے آ رہا ہے، بارشیں کون برسا رہا ہے، زمین سے پھل میوے تمام کے تمام کون نکال رہا ہے، کوئی تو ہے۔ اور اگر دو ہیں، قرآن میں اس کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو معبود ہیں، دو خدا ہے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر دو الہ ہے لفسدتا، تو زمین کا نظام، آسمان کا نظام کبھی کا ختم ہو جانا چاہیے، کبھی کا ختم، لفسدتا، فساد ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ نہیں سورج 6 بجے نکلنا چاہیے، وہ کہتا نہیں 5 بجے ہونا چاہیے بھائی۔ ایک کہتا دن بڑا ہونا چاہیے، وہ کہتا رات بڑی ہونی چاہیے، تو فساد ہو جائے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا نظام میں فساد پھیل جاتا۔ اگر دو الہ ہوتے، پتہ لگا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، کوئی نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں اللہ کو پکاریں، اس کو اسی سے مدد مانگیں، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، پھر ہمارے دانت بھی نہیں تھے، دانت بھی اگا دیے، پھر ہم نے ساری چیزیں مہیا کر دی ہمارے لیے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کا نام لیں، اس کو پکاریں اور کلمہ طیبہ کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کا یعنی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیجیے، اللہ کی بڑائی عظمت بولیے، اور آگے فرمایا وَثِيَابَكَ، آپ اپنا جو لباس ہے، کپڑے وہ بھی پاک رکھیے، کپڑے بھی پاک ہو۔ عام بندے کو جب پیغمبر علیہ السلام کو یہ تعلیم ہے تو عام بندے کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں رہتی کہ آپ اپنے کپڑے بھی پاک رکھیں اور اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کریں، خوب کثرت سے کیا کریں، کیونکہ اس کی ہر چیز میں آپ غور کریں گے، خدا کی قسم اللہ ایک پتہ چلے گا کہ کوئی ہے، پتہ چلے گا کوئی ہے، کچھ بھی چیز نہیں لیجیے، آپ غور کریں گے، فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی ہے۔ جو کتنے انکاری خدا کے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ چیزیں بتائیے آپ کہ بھائی کس نے بنایا، ہوتے کہتا ہے بھائی یہ تو یار کوئی تو ہے جو بنایا ہے، اور پھر وہ جو ذات ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، یہ سیزن کا مہینہ ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب ہمارے سامنے زندہ مثال تھی
کسی کو معلوم تھا کہ رمضان المبارک میں ایسے ہو جائے گا؟ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. سب کے سامنے بیٹھے ہوئے ذکر تسبیحات جو بھی ان سے ہوتا وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد بالکل اچھے بچے ہماری زندگی کا ابھی میں بول رہا ہوں 1 گھنٹے میں پتہ چلے گی وہ تو ہے بھی نہیں کہاں گئے. کتنے واقعات ہیں. اذان دی مائک میں مؤذن نے بلایا سب کو حی علی الصلاۃ نماز کے لیے حی علی الفلاح نماز کے لیے. فجر کی نماز ہوئی کہ بندہ مؤذن ہی نہیں ہے. کتنے واقعات اس طرح کے ملیں گے آپ کو. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے ہی نہیں. میرے استاد محترم ابھی 5-6 مہینے ہوئے خطبہ جمعہ کچھ نہیں بالکل ٹھیک. ایک شاگرد کو بلایا کہ ایک بکرا خریدو جمعرات میں ایک بکرا خریدو قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تلاشتے ہیں تو 1-2 دن کے اندر خریدو. یہ تھا کہنے کا ارادہ. جمعے کا دن ہوا نمازیں کی سنتیں بھی پڑھی اور سنتیں پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے. امام نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد حضرت اوپر اٹھے نہیں دنیا سے چل بسے. اس لیے میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کائنات کے کسی بھی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب ملک الموت نے اچک لینا ہے کب فرشتے نے آگے لے لینا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے کریں اور بالکل اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں کہ مولا میرا یہ عمل تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اگر یہ عمل میرا قبول ہو جائے مولا اسی سے تو میری بخشش فرما دے. تو یہ رمضان کا مہینہ دوسرا عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت والا عشرہ ہے. اس لیے اس میں ہم اپنی مغفرت کرا لیں. اپنے ماں باپ کی اپنے دادا دادی نانا نانی سبھی کے دنیا سے چلے گئے ہیں. 1-2 پشت موجود رہتی ہے تیسری چوتھی تو کسی کی بھی نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے بھی دعا کر لے اپنے لیے بھی دعا کر لے اور دعا میں اپنی دعا خود کیا کرے. امام سے دعا کرانا یہ خاص موقعوں میں ہے. جمعے کا دن ہے بھیڑ زیادہ ہے دعا کرا دو. لیکن تو امام کو کیا پتا آپ کی کیا پریشانی ہے. سب کی پریشانی نہیں ایک آدمی تو معلوم ہوگی سب کی پریشانی. آپ کے ساتھ آج بازار میں کیا ہوا آپ کو کسی نے ستایا آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی آپ کو درد پہنچا. امام صاحب تو نماز پڑھیں گے دعا کریں گے چلے جائیں گے. اللہ کو تو معلوم ہے اور تجھے معلوم ہے کہ تیری کیا پریشانی ہے. تو خود کیا کر اللہ آج تو میں یہ پھنس گیا میری یہ ضرورت تھی میری یہ حاجت تھی مولا تو یہ ہٹا دے. خود دعا کرنے کا اہتمام کرے اور دعا میں ایک چیز کا اور خیال رکھ لے رویا کرو اللہ کے سامنے رویا کریں. یہ رونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آ گئے دنیا میں اور اللہ کے سامنے روتے رہے تو وہ رونا جب وہ روئے تو آنسو زمین پر گرے اور وہ زمین پر گرنے سے ایک چیل آئی ایک پرندہ اور آ کے وہ آنسو پی لیے. وہ کہتی ہے کہ میں 1000 سال سے اس زمین پر رہتی ہوں. وہ چیل یوں کہتی ہے کہ میں 1000 سال سے اس زمین پر رہتی ہوں آج تک میں نے ایسا ٹھنڈا پانی نہیں پیا. اگر کسی شخص کے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے 2 آنسو نکل گئے خدا کی قسم جہنم کی آگ کو بجھا ڈالے گا. آپ رویا کریں تہجد میں اٹھ کے رویا کریں اللہ کے سامنے. دیکھو پیارے پیغمبر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک آپ کے آگے پیچھے کی اگر کوئی بات ہے وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا. لیکن حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ میں پیچھے ہوتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کہتی ہے کہ میں پیچھے ہوتی تھی لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں آپ دنیا سے چل بسے. کہیں آپ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا پیچھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ایک ہانڈی میں جب کھانا بنتا ہے نا اور ابال کی آواز آتی ہے ویسے آپ کی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی. دیکھو کتنے بڑے پیغمبر کتنے بڑے نبی وہ روتے تھے تو ہم بھی رو لیا کریں. فرمایا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کریں. اپنی عاجزی ظاہر کریں
माल दौलत गाड़ी तूने अता फरमाया, मौला मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह को ये बातें बहुत पसंद है। अपनी आजिज़ी जाहिर करे। नमाज में भी एक आजिज़ी रहती है कि सजदे में जाता है कि अल्लाह मैंने अपनी पेशानी भी तेरे सामने रख दी, अपनी नाक तेरे सामने रख दी कि मेरी नाक मेरी मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ मौला, तू बहुत बड़ा है। इसीलिए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और करा कभी अल्लाह अकबर क्या कहते हैं? अल्लाह तू ही बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ। अल्लाह तू ही बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ। इसलिए हमने हर नमाज के वक्त में, जैसे आमतौर से फजर में हमें वक्त काफी मिलता है, सुन्नतें पढ़ के बैठ जा, दुआ करे अल्लाह से, घड़ी ना देखा करें। घड़ी इमाम साहब देखेंगे अपना टाइम होगा चला जाएगा। हदीस शरीफ में जो शख्स नमाज के इंतजार में बैठा है वो नमाज के हुक्म में। अगर इमाम साहब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लेट भी हो गए तो आपके बारे में तो बता दिया, आप तो नमाज के इंतजार में बैठे, वो नमाज में बैठे हैं। आपको तो वैसा सवाब मिल रहा है जैसे नमाज में। इसलिए उसमें दुआ करें। और जो अल्लाह अकबर कह के मुअज्जिन इकामत कहता है, इमाम साहब आते हैं तो पीछे वाले खड़े होने शुरू हो जाते, हो जाइए। उसमें मसला यही है कि आप जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में या किसी अमल में आप लगे हुए हैं या दुआ में लगे हुए हैं, तो आपने ये करना है कि आप हय्या अलस सलाह तक अपना जिक्र, तिलावत, तस्बीहात खत्म करके खड़े हो जाए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फौरन मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाह, आप फौरन खड़े हो जाए। हय्या अलस सलाह आ गया, अब आप अपने जिक्र में लगे रहे, दुआ में लगे रहे, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। मसला ये है, हय्या अलस सलाह आया, अब आपने बैठना नहीं, आप तो खड़े ही हो जाना है। लेकिन अगर आप दुआ भी नहीं कर रहे, जिक्र भी नहीं कर रहे, तस्बीहात भी नहीं कर रहे, आप जैसे मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, आप फौरन खड़े हो जाए। हुक्म ये है, मसला ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे मुबारका में होते थे, बाद औक़ात पीछे से आते थे, आप बाद औक़ात अपने हुजरे से आते थे। आप जिस सब में आते वो सब खड़ी हो जाती, आप जिस सब में आते वो सब खड़ी हो जाती, आते 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 सारी सभी खड़ी हो जाती। आप इधर से आते, हजरत बिलाल हबशी इधर यहाँ खड़े होकर दे रहे हैं, खुद वो इकामत कह रहे हैं। इकामत के माना गौर करें, ये जो हमारे अल्फाज है ना, अस्सला तो खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर, सलात के माना नमाज की, इकामत के माना वो देखो, इकामा के माना ही खड़ा करने के। अरे तकबीर नहीं बोलते इसको, तकबीर तो अल्लाह अकबर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकामत। कि इकामत मुअज्जिन ने कह दिया अल्लाह अकबर, तो अब आपने खड़ा होना है, लेकिन आपका दुआ रह रही है, आपकी रुकू कुरान का रह रहा है, आप जिक्र में तस्बीह में लगे हुए, आप उसको हय्या अलस सलाह तक तो मुअख्खर कर सकते हैं, उससे आगे तक इजाजत नहीं है कि आप बैठे रहे और इकामत भी हो गई, आप बैठे ही हैं कि मेरी दुआ पूरी होने दो, नहीं, ये तरीका गलत। इसलिए इन मसाइल को समझें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको खूब जिक्र करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।